سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا مال دیا لیکن اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب اللہ کے راستے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ کے پاس اتنی بکریاں آئیں، بھیڑ بکریاں آئیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اسے دے دی اور وہ اپنی بکریوں کو لے کے، اتنی ساری بکریوں کو لے کے وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہیں فقر کا ڈر ہی نہیں۔ یہ مال ان کے پاس آیا تھا، میں نے سارا مال ان سے مانگ لیا اور انہوں نے سارا مال مجھے دے دیا۔ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ پھر زکوٰۃ میں سے دینا بھی تو وہی ہے نا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، 100 پیچھے 2.5 روپے۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہی سلام پھیرا، آپ اٹھ کے چلے گئے، گھر چلے گئے۔ صحابہ بڑے پریشان کہ کبھی ایسا نہیں پہلے کیا آپ نے، آج کیا وجہ ہے، کوئی بات ہو گئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ کے چہروں پہ پریشانی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ میں جلدی کیوں چلا گیا؟ میرے جلدی جانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ گھر میں سونے کا ایک ڈلا، آج کل بسکٹ کہہ لو، آج کی زبان میں بسکٹ کہہ لو، کہ سونے کا ایک بسکٹ گھر میں پڑا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا وہ صدقے کا تھا، کہیں مغرب ہو جائے، شام ہو جائے، رات ہو جائے اور وہ میرے گھر میں نہ پڑا رہے۔ یعنی اتنی فکر تھی کہ دنیا کا مال جو اللہ کا مال ہے، جو صدقہ ہے، وہ رات میرے گھر میں نہ رہے، رات آنے سے پہلے اسے اس کے حقدار لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے۔